من الکتب السابقہ، اور اب دلیل کی دوسری قسم ہے دلیل وحی، تیسری بڑی قسم دلیل وحی۔ جیسے سورۃ الانبیاء، یہ آیت ہم پہلے نکال بھی چکے ہیں، سورہ انبیاء آیت 35، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف وحی کی ہے، یعنی ہماری وحی کیا تھی کہ انہو لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں ہوں۔ تو وحی سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے، دلیل وحی۔ اور کبھی کبھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قسم بھی ذکر کی جاتی ہے، حلف، قسم۔ اب قسم قرآن کریم کے اندر جتنی بھی قسم ہیں تقریباً اکثریت حضرت شیخ نے فرمایا کہ وہ بطور گواہ کے ہیں، شاہد کے ان کو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ عام معنی تو یہ ہے کہ قسم بندہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مقسم بھی مجھے نقصان دے، ضرر دے۔ تو اگر یہ معنی ان آیات قرآنی میں کیا جائے تو معنی تو درست نہیں ہو سکتا۔ تو اور اگر باقی کلاموں کے اندر جہاں کہیں قسم آیا بھی ہے تو وہ بطور شاہد کے ہے، اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ مجھے ضرر دے گا، اس معنی میں قسم صرف اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کی ہے۔ اگر کسی اور کی اٹھاؤ گے شرک ہو جائے گا، من اقسم لغیر اللہ فقد اشرکا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو وہ لا الہ الا اللہ کہے، یعنی تجدید ایمان کرے۔ اس معنی میں قسم صرف اللہ ہی کے لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری قرآنی آیات ہیں، سورہ صافات میں بھی ہے، سورہ قلم میں فرمایا نون والقلم، قلم شاہد ہے کہ ما انت بنعمت ربک مجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ اسی طرح اور دیگر آیات ہیں۔ ان کے بعد دلائل کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو قرآن کریم کے فہم میں ضروری ہیں، ان میں سے ایک ہے وجوہ والنظائر، الوجوہ والنظائر، یعنی قرآن کریم کے اندر ایک لفظ ذکر ہوتا ہے، وہ کئی مقامات پر آتا ہے، کون سے مقام پر کون سا معنی مراد ہے، یہ ہے وجوہ۔ جیسے لفظ ہدایت کے اوپر حضرت شیخ نے تفصیل سے گفتگو کی کہ ہر جگہ ہدایت سے مراد راہ دکھانا نہیں ہے، کہیں راہ دکھانا ہے، کہیں ہدایت کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، ثبات، جیسے ہدی للمتقین۔ تو ہدی للمتقین کا اگر یہ معنی کریں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے تو پھر تعارض آئے گا۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ہدی للناس، قرآن تو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تو پھر اگر آپ تعویلات کریں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ معنی کریں ہدی للناس، وہاں بیان کہ بیان سب کے لیے ہے، اور ادھر سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں جو فرمایا دوسری میں ہدی للمتقین، تو یہاں معنی ہے قرآن مضبوط کرتا ہے متقین کو۔ اور ہدی للناس اس کا معنی بیان بھی ہے، یہاں بیان کے معنی میں ہے۔ سورہ آل عمران سے اس کی تائید بھی پیش کی کہ ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، تو وہاں ہدی للناس کا معنی کر دیا بیان للناس۔ نظائر، ایک واقعہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اس واقعے میں وہاں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے اس واقعہ کو قرآن کے اندر باقی مقامات پر بھی دیکھا جاتا ہے اور اس اشکال کو حل کیا جاتا ہے۔ جیسے
سورہ ہود دیکھیے آیت نمبر 75. سورہ ہود. سورۃ ہود. اب ان آیات میں دیکھیے کس طرح واقع ابراہیم علیہ السلام کے اندر اشکال پیدا ہوا اور اس کو کس طرح حل کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بشارت کے ساتھ. قالوا سلاما. تو انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. قال سلام. جواباً ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا. فما لبث. پس وہ نہیں ٹھہرے تھے. ان جاء بعجل حنیذ. کہ بنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام لے آئے ان کے پاس. اب جب بچڑا ان کے سامنے پیش کیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه. جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو نکرہم اوپرا سمجھا ان کو. وأوجس منهم خیفة. اور ان سے ڈر چھپایا. ڈر محسوس کیا اس کو چھپایا ظاہر نہیں کیا. قالوا لا تخف. اس آیت میں ہے کہ ڈر چھپایا تو فرشتے کہنے لگے لا تخف آپ نہ ڈریے. انا ارسلنا الی قوم لوط. ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. تو اب اس میں یہاں اشکال کیا آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ڈر چھپایا تو ان کو کس طرح پتا چل گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے ہیں. اس کو حل کیا. سورہ زاریات کھولیے ذرا. سورہ حجر آیت نمبر 52 ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 52. اذ دخلوا علیہ. جب داخل ہوئے وہ مہمان فرشتے ابراہیم علیہ السلام پر. فقالوا سلاما. تو انہوں نے کہا السلام علیکم. قال انا منکم وجلون. اب اس آیت کو اور اس کو ملائیے. فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا. ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے. جب نہیں بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم وجلون. ہم تم سے ڈر رہے ہیں. فرشتے نے دل کا حال نہیں جانا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں کیوں نہیں کھاتے آپ. تو اس وقت انہوں نے کہا ڈریے نہیں. اور اسی طرح دوسرا اشکال اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہے اور ہنس پڑی. جب ہنس پڑی فبشرناہا باسحاق. تو ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی. اب اس کے لیے ذرا سورہ زاریات 26واں پارہ کھولیے. سورۃ زاریات 26واں پارہ آیت نمبر 23. سورۃ زاریات. یہی ہے. آیت 23 28. ٹھیک ہے یہاں میں غلط لکھا ہے. ہاں تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کھانا پیش کیا. ان کے ہاتھ نہیں بڑھے. فرمایا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم بھیجے گئے. اسی دوران قرآن یہاں ذکر کرتا ہے وَبَشَّرَهُ بِغُلَامٍ کہ انہوں نے پہلے بشارت دی. جب بشارت دی تو فَأَقْبَلَتْ امرأتہ. تو ان کی بیوی آئی تیزی کے ساتھ اور اپنے چہرے پہ ماتھے پہ یوں ہاتھ مار کے کہا وقالت عجوز عقیم. میں بوڑھی بانجھ ہوں اولاد کیسے ہوگی.
تو وہ ہنسی کس بات پہ ان کو آئی تھی؟ اس بشارت پر کہ میں بوڑھی ہوں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی، اس پر ان کو ہنسی آ گئی۔ یہ ہے نظائر۔ اس سے قرآن کریم کے ایسے واقعات جو بہت جگہ پہ آئے ہوں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں استاذی المکرم نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ دلائل جو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے ذکر کیے، جسے کہا جاتا ہے اربعینات یا اربعیات، کہ جب تک یہ بندہ نہ جانے تو وہ قرآن کریم کا عالم نہیں بن سکتا، وہ یہ ہیں: لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن، لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم اربعا، بندہ اس وقت تک قرآن کریم کا عالم ماہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں کو نہ جان لے: تفسیر القرآن بالقرآن، و تفسیر القرآن بالحدیث، و تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، یہ چار نہ جان لے، و تفسیر القرآن باقوال التابعین کا اربعین، چار کی طرح فہم الفاظ الشرعیہ، جب تک کہ الفاظ شریعہ کو جان نہ لے لغوی معنی سے، وہ مواقع الفاظ، مواقع الفاظ کو کہ لفظ کون سے موقع پر آیا، کیا معنی ہے اس کا، وہ اسباب النزول والناسخ والمنسوخ، لاربعین، چار کے لیے، ان چیزوں کو جانے گا چار کے لیے: التوحید والرسالۃ وصدق الکتاب، صداقت الکتاب، والایمان بالآخرہ، باربعین، ان چار کو ثابت کرے گا چار کے ساتھ: الدلیل النقلی والدلیل العقلی والدلیل الوحی والحلف لاثبات الدعوی، اور ان چار کو مضبوط کرے گا، ان کی تائید کرے گا چار کے ساتھ: الجہاد فی سبیل اللہ، والانفاق والتنظیم والآداب، لیرد بہا اربعن، ان چار کے ذریعے چار کو تاکہ رد کرے: المشرکین والیہود والنصارى والمنافقین کا اربعین، جس طرح چار اوروں کو رد کرتا ہے: الشرک فی العلم، والشرک فی الدعاء، والشرک فی التصرف، والشرک فی العبادت، فی اربعین، چار کے اندر: کل المشرکین بالعباد الصالحین، اور اسی طرح وبالکواکب وبالملائکہ وبالجن، اور اسی طرح تاکہ چار کی وضاحت ہو جائے اس سے، وَيُوَضِّحُهَا، ان سے وضاحت کرے گا چار کی، بالقصص، چار چیزوں کے ذریعے ان کی وضاحت کرے گا۔ وہ چار کون سے ہیں؟ القصص والامثال، مثالیں ذکر ہوں گی، وَبِعِزِّ آلِهَتِهِمْ وَوَهْنِ أَدِلَّتِهِمْ، ان کے آلہہ کی عاجزی بیان کی جائے گی اور ان کے دلائل کی کمزوری بیان کی جائے گی۔ وَيُحَذِّرَ مِنْ أَرْبَعٍ، اور تاکہ ڈرائے بچائے اس کے ذریعے چار سے: من الکفر، کفر سے، والنفاق، نفاق سے، والشرک، شرک سے، والافتراء، اور جھوٹ سے، کا اربعین، جس طرح چار ہیں۔ اب وہ چار کون سے ہیں؟ من التحریم لما احلہ اللہ، والتحلیل لما حرمہ اللہ، التقول علی اللہ، والافتراء علی اللہ، واربعین، اور چار مزید بھی: انکار التوحید، تاکہ ان سے بھی لوگوں کو ڈرائے، انکار التوحید و انکار المعجزات و اخراج الامرین بالمعروف والناہین عن المنکر، کہ امر بالمعروف کرنے والوں کو ملک سے نکالا جائے، نہیں عن المنکر کرنے والوں کو ملک سے نکالا جائے، ان سے منع کیا جائے گا۔ والاستہزاء بہم، اور ان کے ساتھ مذاق، وَيَجْتَنِبَ مِنْ أَرْبَعٍ، اور بچا جائے گا، اجتناب کیا جائے گا چار سے: المداہنہ، مداہنت سے، اور کتمان حق سے، ترک عمل سے، اور تحریف سے، ان چار سے اجتناب کیا جائے گا تاکہ چار میں مبتلا نہ ہو جائے،
وہ چار کون سے ہیں؟ الزجر وخط فی القلب وہوان فی الدنیا والعذاب فی الآخرہ کاربعین چار کی طرح اتباع الہوى والاستدلال بالآباء والتشبہ مع اللہ اللہ کے ساتھ مشابہت والقیاس الفاسدہ فَأُمْتُحِنَ بِأَرْبَعٍ تو چار کے ذریعے اس کا امتحان کیا جائے گا. ملامت الاحبہ دوست ملامت کریں گے، وشماتۃ الاعداء دشمن بھی ہنسیں گے خوش ہوں گے، وطعن الجہال جاہل طعنہ بھی کریں گے، وحسد العلماء جعلی اور گمراہ قسم کے مولوی ان کا حسد کا اربعین چار کی طرح السب گالیاں بھی پڑیں گی، ایذا بھی ہوگی، وانواع الافتراء مختلف قسم کی الزامات اور افتراءات بھی ہوں گی، ومکر الکبراء بادشاہ اور کبراء آپ کے خلاف تدبیریں اور چال چلیں گے، واعتصم باربعین اور چار کے ذریعے اب واعتصم باربعین چار کے ساتھ چمٹ جائے اور اپنے آپ کو بچائے، الکتاب والسنت والاجماع والقیاس کتاب سنت اجماع اور قیاس مع اربعین چار کے ساتھ الاحسان مع الناس وترک الفحشاء والامر بالمعروف والنہی عن المنکر ویتحلی باربعین اور چار مزید کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرے، القواعد للمبلغ والتبری عن المعاندین والنصرة الموحدین والرد علی المنکرین. پھر اللہ اس کو اعزاز دے گا، اس کا اکرام کرے گا چار کے ساتھ. وہ چار کون سے ہیں؟ التسلیۃ وربط القلب والبشارۃ الدنیویہ والبشارۃ الاخرویہ چار کی طرح التشجیع والاستقامہ والنصرہ والمعیت الخاصہ اللہ کی معیت خاصہ. اور چار چیزیں اس پر آسان ہو جائیں گی. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو چار آسان ہو جائیں گی، ایثار النفس وایثار المال والہجرۃ الی اللہ المتعال والمقاطعۃ عما یصدہ فی الحال والمال. یہ چار کاربعین جیسے چار اور بھی ہیں، التزہید من الدنیا والاطمینان فی السراء والضراء وکلمۃ الحق عند الامراء والتثبت والآداب. یہ چار پھر جب یہ چار ہوں گی تو فیفوز باربعین چار چیزوں کے ساتھ یہ کامیابی پا جائے گا. پہلی یدعا عظیما فی ملکوت السماء آسمانوں میں عظیم قرار دیا جائے گا، اس کی تعظیم کی جائے گی. وَيَدْخُلُ جَنَّةَ الْمَأْوَى جنت ماوا میں داخل ہوگا. وَيَنَالُ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا بلند درجہ پائے گا. وَيَنْظُرُ كَفَاحًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کو آمنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جنت میں دیدار کرے گا. وَيَدْخُلُ فِي أَرْبَعٍ اور آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ چار کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. وَيَدْخُلُ فِي أَرْبَعٍ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ نصیب فرمائے.